And phobias means irrational fears, وہ خوف, وہ بیجا خوف جو آپ کی لائف کو روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے. سو سب سے پہلے ریلیکس کرنا سیکھیں, دین آپ چھوٹے چھوٹے ہیرارکی بنائیں لیسٹ ٹو موسٹ کی, اینڈ ایکسپوئر کرنا شروع کریں. تو جب بھی کسی چیز سے خوف آئے, جسٹ ری لیبل یور تھاٹ, اٹس ناٹ می, یہ میں نہیں ہوں, یہ میری کوئی پرابلمیٹک تھاٹ ہے, یہ میرا کوئی خوف ہے, یہ میرا کوئی فوبیا ہے. آپ ریزن دیں, کیونکہ میرا دماغ ہے جو مجھے غلط میسج دے رہا ہے, اور میں اور میرا دماغ اس وقت دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. جو کام کرنے جا رہے تھے, لوگوں سے ملنے جا رہے تھے, تو بے دھڑک لوگوں سے ملیں, کہ کم از کم 5 سے 15 منٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں, اینڈ کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا اب بھی کچھ ہوگا, اب بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم تو میں ہوئی نہیں, ابھی جسٹ مجھے پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جن سے میں بات کر رہا ہوں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. جسٹ لیو ان دا مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, پورا مائنڈ فل ہو کر آپ اس انٹریکشن کو فیس کریں. 4th اسٹیپ جو ہے, دین آپ ریوارڈ یور سیلف, شاباش اپنے آپ کو دے. دیکھیں ہم کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ریوارڈ سے ہی بنتی ہے ہماری. سو جب آپ ایکنالج کریں گے 4th اسٹیپ میں کہ ویل ڈن, یو ڈیڈ اٹ, اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ریوارڈ دے دیں گے, تو یہ ہیبٹ اسٹرینتھن ہوگی. اینڈ فوبیاز مینز irrational fears, وہ خوف, وہ بیجا خوف جو آپ کی لائف کو روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے. اور جب ہم نے اسپیسیفک فوبیاز کی کچھ ٹائپس پر بات کی, تو سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے, کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے, لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں جانے سے بہت فیئر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب کچھ حد تک تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نظر کیسے آ رہے ہیں, کہ پریزنٹیبل ہیں اینڈ آل دیٹ, لیکن ایسا فوبیا ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو کہ بیجا ہو, یعنی آپ صرف اسی خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا اینی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں آپ کا نیگیٹو مائنڈ بنا رہا ہے, آپ لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیں. اینڈ یہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی اب آبزرو کیا جا رہا ہے کہ سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. لوگ ججمنٹ کے فیئر سے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں, لوگ سیلف اسٹیم کی وجہ سے, لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مل رہے ہوتے. کسی بھی قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا, یہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے جب بھی کسی فیئرفل سچویشن کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں یا فوبیا کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں, سو آپ نے اپنے بیہیورل لیول پر پہلے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. یعنی یو ہیو ٹو لرن دی اسکلس کہ کیسے آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں, بیکاز جتنی بھی ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں وہ ظاہر آپ کی باڈی سے ذرا ہوتی ہیں. آپ کا باڈی ایسے سگنل سینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سو مینجمنٹ آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور باڈی. آپ کو وہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز, اسٹیپ ڈائیورژن سیکھنی پڑے گی جس میں باڈی کام ڈاؤن ہو جائے آپ کی. دیکھیں اگر ایک بندے کو خوف آتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, سو اٹ جسٹ اے تھاٹ, اٹ جسٹ اے تھاٹ, لیکن اگر وہ تھاٹ اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے, اس کے ہاتھ پاؤں کامنا شروع کر دیں, اینڈ ایک بے چینی کی لہر دوڑ جائے, اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ سینسیشن اس کو کہتی ہے کہ مت کرو تم. یعنی اگر تھاٹ اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ پاور آپ کی باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ اس باڈی کی بیڈ سینسیشن کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے ہیں, یو پریفر دا اوائڈنس. آپ اوائڈنس کو جب پریفر کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے فرسٹ ایٹ یو ہیو ٹو لرن دا اسکلس ٹو مینیج یور باڈی. یعنی سب سے پہلے آپ کو کیا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, آپ نے اپنی باڈی کو پریپیئر کر رہے ہیں نا, تو اپنی لائف میں ڈیپ بریدنگ کو اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں, جس کو بیلی بریدنگ بھی کہتے ہیں. لمبی گہری سانس ناک کے ذریعے سے لے کر جائیں, ایسے کہ آپ کا ٹمی بیلی باہر کی طرف آئے, کچھ سیکنڈز اس کو ہولڈ کریں, اینڈ ایکسیل فرام یور ماؤتھ. یہ اب آپ باڈی کو سکھا رہے ہیں کہ ذرا جسٹ کام ڈاؤن, ریلیکس. سو سب سے پہلے ریلیکس کرنا سیکھیں, دین آپ چھوٹے چھوٹے ہیرارکی بنائیں لیسٹ ٹو موسٹ کی, اینڈ ایکسپوئر کرنا شروع کریں. یہ مائنڈ فلنس اس کو کہتے ہیں, کہ مائنڈ فلی جو ہے وہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو 4 اسٹیپس کی ہم بات کر رہے ہیں, اچھا یہ اسٹیپس جو ہیں یہ آپ
تھاٹ اور بیہیویئرل دونوں لیول پر کر رہے ہیں. جب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ آئی کین ناٹ انٹریکٹ ود ادر پیپلس ڈیو ٹو اینی ریزن، ڈیو ٹو یہ کہ وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، یا اس وجہ سے کہ شاید میں ٹھیک نہیں لگ رہا، یا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یا آئی کین ناٹ، یہ جو بھی ریزن ہے. سو سب سے پہلے اس تھاٹ کو ڈس اون کر دیں، اس سوچ کو نکال دیں. نکالیں مت، ڈس اون کر دیں، لیبل کر دیں کہ یہ میری ہے نہیں ہے. اچھا یہ آپ کی ہے اس لیے بھی نہیں ہے، جو کہ فیکٹ بھی ہے، کیونکہ آپ ڈرنے والے تو تھاٹ نہیں لے کر آئیں گے نا. اٹس یور برین جو کہ آپ کو اس طرح کا مائنڈ سائن اور سگنل سینڈ کر رہے ہیں. تو جب بھی کسی چیز سے خوف آئے، جسٹ ری لیبل یور تھاٹ. اٹس ناٹ می، یہ میں نہیں ہوں، یہ میری کوئی پرابلمیٹک تھاٹ ہے، یہ میرا کوئی خوف ہے، یہ میرا کوئی فوبیا ہے. سو پہلا اسٹیپ کیا ہوا، یہ میں نہیں ہوں. اچھا دوسرا اسٹیپ ریشنلائز کریں، وائی ایم سیئنگ دیٹ دس از ناٹ می، دس از مائی ال تھاٹ. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ ریزن دیں، کیونکہ میرا دماغ ہے جو مجھے غلط میسیج دے رہا ہے، اور میں اور میرا دماغ اس وقت دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. سو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے میرا دماغ جو ہے، جو کہ فیکٹ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں، تو ہمارے کچھ کیمیکلز ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ پر آپ کہہ دیں کہ یہ میں نہیں ہوں، ڈس آن کر دیں کہ یہ میرا دماغ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے تم اچھے نہیں لگ رہے، تم پرابلم میں آ جاؤ گے، لوگوں سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ میں ہوں ہی نہیں. اٹس مائی ال تھاٹ، اٹس مائی فوبیا. سیکنڈ، میرا دماغ مجھے غلط میسج دے رہا ہے. اب یہ دونوں اسٹیپ ہو گئے آپ کے تھاٹ کے. تھرڈ اسٹیپ پر ذکریہ صاحب آپ کچھ ایکشن لیں گے. تھرڈ اسٹیپ پر آپ جو کام کرنے جا رہے تھے، لوگوں سے ملنے جا رہے تھے، تو بے دھڑک لوگوں سے ملیں، کہ کم از کم 5 سے 15 منٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. اینڈ کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا اب بھی کچھ ہوگا، اب بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم تو میں ہوئی نہیں، ابھی جسٹ مجھے پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں، جن سے میں بات کر رہا ہوں، اس پر فوکس کرنا چاہیے. جسٹ لیو ان دا مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. پورا مائنڈ فل ہو کر آپ اس انٹریکشن کو فیس کریں. فورتھ اسٹیپ جو ہے، دین آپ ریوارڈ یور سیلف. شاباش اپنے آپ کو دے. دیکھیں ہم کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ریوارڈ سے ہی بنتی ہے ہماری. سو جب آپ ایکنالج کریں گے فورتھ اسٹیپ میں کہ ویل ڈن، یو ڈیڈ اٹ، اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ریوارڈ دے دیں گے، تو یہ ہیبٹ اسٹرینتھن ہو جائیں گے. اینڈ ایٹ سپوز اگر آپ نہیں کر پائے تو فورتھ اسٹیپ میں پھر آپ اس طرح کو کمٹمنٹ کریں گے، اچھا اس دفعہ یہ میرا خواب جیتا ہے تو نیکسٹ ٹائم آئی ول بی دا ونر. میڈیسنس کے حوالے سے سیلف میڈیکیشن سے یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اٹس اے ہمبل سجیشن کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں. بیکاز جہاں پر انزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں نا، ارد گرد سب آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ جی تمہیں یہ دوائی لینی چاہیے، تمہیں لیگزاٹنل، زینیکس، ایسی میڈیسنس کو لوگ سجیسٹ کرتے ہیں. سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میڈیسنس کی ضرورت ہمیشہ تبھی فیل ہوتی ہے جب آپ کا ڈسفنکشنالٹی بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی میڈیسنس کو لینا چاہیے. اگر وہ آدھی گولی کہہ رہے ہیں تو آدھی گولی ہی کھانی چاہیے. اس کے بینیفٹ کی وجہ سے 2 مت کر دیں، بیکاز ڈاکٹر کو ذرا زیادہ پتہ ہے. تو دوائیوں کے معاملے میں اپنے ڈاکٹر پر فلی ٹرسٹ کریں. خود سے دوائیوں کو بڑھانے اور کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ضرورت ہے دوائیوں کی اور فنکشنالٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، آپ کے نتائج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں.